بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 18 ہے۔ اس 18ویں سبق میں ہم نبی علیہ السلام کے اخذ قرآن کی کیفیت کے دوسرے حصے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام کے واسطے نازل کیا گیا۔ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور اس وقت تک جتنا قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کرتے تھے، یعنی وہی الفاظ جو اللہ نے جبریل امین کو سکھائے ہوتے تھے، وہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیے ہوتے وہی دور ہوتے۔ اور پھر آخری برس آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے جو رمضان تھا اس میں حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان المبارک میں 2 دفعہ تشریف لائے اور 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا۔ اس دور کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن کریم سناتے تھے۔ اس آخری دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی طرف بھی اشارہ لے لیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے، کیونکہ اس سال حضرت جبریل علیہ السلام 2 دفعہ میرے پاس قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، یا قرآن کریم کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، انا اسمعنا الملک وافہمناہ ایاہ وانزلناہ بما سمع، یعنی ہم نے فرشتے کو جبریل امین کو یہ قرآن کریم سنایا اور پھر اس کو یہ قرآن کریم سمجھا دیا، اور فرشتے کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور فرشتے کے ذریعے ہم نے قرآن کریم کے ان الفاظ کو نازل کیا جو فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے سنے۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی اخذت السماء رجفۃ شدیدۃ من خوف اللہ، جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتے ہیں، وحی کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں اور وحی کے الفاظ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو سکھاتے ہیں، تو آسمان میں اللہ کے خوف سے ایک شدید قسم کا زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ یہاں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی، یعنی اللہ وحی کے الفاظ کا جب کلام کرتا ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وحی کے الفاظ کے کلام سے کہ وہی قرآن کریم یہ مفاہیم اور الفاظ یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اب ہم آج کے سبق سے متعلق کتاب کے متن کو حل کرتے ہیں۔ وقد كان جبریل یدارس النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی رمضان، جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے۔ فینزل جبریل علی رسول اللہ، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اترتے، ویستمع لہ القرآن، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سنتے۔ فیقرأ الرسول بین یدیہ وجبریل یستمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے سامنے قرآن کریم پڑھتے اور جبریل امین سنتے۔ ویقرأ جبریل والنبی یستمع، اور اسی طرح جبریل علیہ السلام بھی پڑھتے اور نبی علیہ السلام ان کا قرآن کریم سنتے۔ وَهَكَذَا يُدَارِسُهُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، اسی طرح ہر رمضان المبارک میں قرآن کریم کا جو حصہ نازل ہو چکا ہوتا اس کا ایک دفعہ
آپ علیہ السلام کے ساتھ وہ دور فرماتے۔ وقبل وفاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی وفات سے پہلے نزل علیہ جبریل مرتین فی رمضان، جبریل امین رمضان مبارک میں آپ علیہ السلام کے پاس 2 دفعہ آئے۔ فدارسہ القرآن، انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ حتی لقد شعر علیہ الصلاۃ والسلام من نزول جبریل مرتین علیہ بلنوب اجلہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے 2 بار آنے سے اپنی وفات کے قریب ہونے کے بارے میں محسوس کر لیا۔ وقال لعائشہ رضی اللہ عنہا ان جبریل کان ینزل علیہ، اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے تھے، فیدارسنی القرآن مرۃ واحدۃ فی رمضان، اور رمضان المبارک میں ایک بار میرے پاس آ کے قرآن کریم کا مجھ سے دور کرتے۔ وقد نزل علیہ هذا العام مرتین، اس سال جبریل امین 2 دفعہ تشریف لائے ہیں۔ وما ارانی الا قد اقترب اجلی، جہاں تک میرا خیال ہے تو میری وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وقد کان الامر كذلك، اور معاملہ ہوا بھی اسی طرح۔ فقد انتقل فی ذلك العام الى جوار ربہ، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف تشریف لے گئے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ وانقطع بوفاتہ نزول الوحی، آپ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ اما کیف تلقى جبریل القرآن عن اللہ عز وجل، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ آیا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، یا صرف مفاہیم اللہ کی جانب سے ہیں اور الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں اما کیف تلقى جبریل القرآن عن اللہ عز وجل، بہرحال یہاں تک اس بات کا تعلق کہ جبریل نے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کیسے حاصل کیا۔ فقد تقدم معنا انہ کان سماعا، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہ قرآن کریم سننے کے ساتھ تھا، جبریل امین نے آپ علیہ السلام سے سنا، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سنا۔ حیث سمع من اللہ عز وجل هذه الآیات، جیسا کہ جبریل نے اللہ تعالیٰ سے ان آیات کو سنا۔ فنزل بها علی رسول اللہ، ان آیات کو لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ قال البیہقی فی معنی قوله تعالی انا انزلناه فی لیلۃ القدر، علامہ بہقی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورۃ القدر کی آیت انا انزلناه فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا، یرید اللہ عالم انا اسمعنا الملک وافہمناه ایاہ وانزلناه بما سمع، اللہ تعالیٰ سے یہ مراد لیتے ہیں، اللہ ہی اس کی تفسیر بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے فرشتے کو یہ قرآن کریم سنایا اور اس کو سمجھا دیا، اور ہم نے نازل کیا اس قرآن کریم کو اس فرشتے کے ذریعے جو کچھ اس نے سنا۔ ومعنى هذا ان جبریل اخذ القرآن عن اللہ تعالی سماعا، اس کا معنی یہ ہے کہ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم سن کے حاصل کیا۔ ویؤیدہ ما روی فی الحدیث الشریف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اس معنی کی تائید میں بیان کرتے ہیں کہ اذا تکلم اللہ بالوحی اخذت السماء رجفۃ شدیدۃ من خوف اللہ، جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام ارشاد فرماتے ہیں تو آسمان میں اللہ کے خوف سے ایک سخت زلزلہ آ جاتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ صَعِقُوا، جب آسمان والے اس زلزلے کی آواز سنتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وَخَرُّوا سُجَّدًا، اور وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فَيَكُونُ أَوَّلُهُمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جبریل، تو ان میں سب سے پہلے جو سر اٹھاتا ہے یعنی جو ہوش میں آتا ہے وہ جبریل امین ہوتے ہیں۔ فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ بِوَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہ وہی جبریل امین سے وحی کا کلام کرتے ہیں۔ فَيَنْتَهِي بِهِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، تو پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو لے کر فرشتوں کی طرف آتے ہیں۔ فَكُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ أَهْلُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا قَالَ الْحَقُّ، تو جب بھی جبریل امین کسی آسمان سے گزرتے ہیں تو اس آسمان والے جبریل امین سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا؟ جبریل امین کہتے ہیں الحق، آپ کے رب نے حق کا فرمایا۔ فَيَنْتَهِي بِهِ حَيْثُ أُمِرَ، پھر جبریل امین کو جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں اس وحی کو لے کر اترتے ہیں۔ قال الزرقانی فی کتابہ مناہل العرفان، علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مناہل العرفان میں یہ ارشاد فرمایا، وقد اسف بعض الناس، بعض لوگوں نے یہ ایک احمقانہ بات کہی ہے، فزعم ان جبریل کان ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعانی القرآن،
اور ان کا یہ گمان ہے کہ جبریل امین آپ علیہ السلام کے پاس صرف قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم لے کر اترتے تھے، والرسول يعبر عنها بلغت العرب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عربی زبان میں بیان فرماتے، عربی زبان میں اس کو تعبیر کرتے۔ وزعم آخرون ان اللفظ لجبریل وان اللہ كان یوحی الیہ المعنى فقط، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ لفظ الفاظ قرآن کریم کے یہ جبریل امین کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو صرف ان کی طرف قرآن کریم کے مفاہیم اور معانی کی وحی کرتے تھے۔ وکلاہما قول باطل اثیم، یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ علامہ زرقانی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں قول مردود ہیں۔ وکلاہما قول باطل اثیم، اور یہ دونوں قول سراسر جھوٹ ہیں اور سراسر گناہ ہیں، اور یہ باطل ہیں۔ مصادم لصریح الکتاب والسنت والاجماع، اور قرآن کریم سنت اور اجماع کی صریح نصوص کے خلاف ہیں۔ ولا يساوي قیمت المداد الذي يكتب به، اور فرماتے ہیں علامہ زرقانی کہ یہ اس سیاہی کی قیمت کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے جس کے ساتھ ان کو لکھا گیا۔ وعقیدتی انه مدسوس علی المسلمین فی کتبہم، علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایک سازش کے تحت داخل کیے گئے قول ہیں۔ وإلا فكيف يكون القرآن حينئذ معجزا، وگرنہ پھر قرآن کریم ایسی صورتحال میں معجز کیسے باقی رہتا ہے، قرآن کریم کا معجزہ پھر باقی نہیں رہے گا۔ واللفظ لمحمد او لجبریل، اس حال میں کہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل کے ہوں تو پھر قرآن کریم کے الفاظ کا معجزہ باقی نہیں رہے گا۔ ثم کیف تصح نسبته الی اللہ، پھر اس کی نسبت قرآن کریم کے کلام کی نسبت اللہ کی طرف کیسے درست ہے۔ واللفظ لیس للہ، حالانکہ الفاظ اللہ کے نہیں ہیں۔ مع ان اللہ یقول، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، یہاں کلام اللہ کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہیں۔ الی غیر ذلک مما یطول بنا تفصیلہ، اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل ہیں جن کا ذکر کرنا، جن کی تفصیل بیان کرنا بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، صرف ایک دو دلائل کی طرف اشارہ کر کے یہ بات بیان کر دی کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے الفاظ کی بحث کی کہ قرآن کریم کے الفاظ اللہ کی جانب سے ہیں یا نہیں، اور نبی علیہ السلام کا جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور، اس بارے میں ہم نے جانا کہ اس دور سے کیا مراد ہے اور یہ دور کون سے مہینے میں ہوتا تھا اور کتنی بار ہوتا تھا۔ ہمارے آج کے درس کے متعلق سوالات، ایک ہی سوال ہے یہاں، قرآن کریم کے الفاظ و معانی من جانب اللہ ہیں یا نہیں، وضاحت کریں۔